اوکے، جب یہ مسلم رولر جو لاسٹ رولر تھے اورنگزیب عالمگیر، ایٹ دی ٹائم آف اورنگزیب the Mughal emperor is at its huge limit، یعنی اپنی جو واسٹ سب سے بڑی جو کنگڈم تھی ایٹ دی ٹائم آف اورنگزیب عالمگیر، مور دین 50 ایئرس اس نے رول کیا، اور بٹ اس کی ڈیتھ کے بعد 1706 میں 1706 میں اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ اس کی گرفت جو ہے وہ ان کے جو کمپینین تھے، اس کے جو سکسیسر تھے، اس کے بیٹے جنہوں اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد جو اس کے سکسیسر تھے، تو ان کی جب انہوں نے ٹیک اوور کی گورنمنٹ، تو وہ اس پاور کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کو نہیں چلا سکے مغل کنگڈم کو، تو گریجولی ویک ہوتے چلے گئے، اور اس ویک کی جگہ جو ڈفرینٹ لوکل جو پاور انکریز ہوتی گئی، جس میں جو تھی وہ مراٹھے تھے، جاٹ تھے، سکھ تھے، یہ لوگوں نے مسلمانوں کے پہ اٹیک شروع کر دیے، اور جو ہے نا بہت سارے علاقوں پہ انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیے، اور وہ بہت سارے جو اسٹیٹ تھی سب کانٹیننٹ میں، وہ مغل امپرر کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ تو بہت جاٹ اور مراٹھے بہت ہی سیریس تھریٹ تھے، وہ انتہا سیریس تھریٹ تھے مسلمانوں کے لیے، اور سکھوں کی بھی جو ہے وہ اورنگزیب کے وقت سے جو ایک رائیولری چل رہی تھی، کیونکہ ان کے جو ایک بڑے گرو تھے ان کو ڈیتھ سینٹنس اورنگزیب نے اپنے زمانے میں دے دی تھی، تو وہ مسلمان اور سکھ جو ایک دوسرے کے اس وقت سے اینیمیز چلے آ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے مسلم گورنمنٹ کو ویک ہوتا ہوا دیکھا، تو وہ بھی انہوں نے بھی بہت سارے پنجاب اور دوسرے جو علاقے تھے کشمیر یا جہاں پہ ان کی پاور تھی سکھوں کی، وہ انہوں نے ان جگہوں پہ قبضہ کیا، اور جو سیریس تھریٹ جو جاٹ اور مراٹھے تھے، وہ انہوں نے بھی مسلمانوں پہ حملے شروع کر دیے، اور جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوتی چلی گئی، کیونکہ اور گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، وہ ویسے ہی ویک تھی۔ تو اس زمانے میں بہت سارے ایسے مسلمان پرسنالٹیز بھی تھیں جو کہ یہ سوچنے لگیں کہ ایسی بڑے لوگ بھی تھے، پرسنالٹیز تھے، اور وہ سوچنے لگے کہ ایسی کیا بات تھی کہ مسلمانوں پہ ایسا وقت کیوں آ گیا، کیا ہوا ایسا۔ اس چیپٹر میں جو ہم سب سے اور وہ سارے لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ موومنٹ شروع کی مسلمانوں کو دوبارہ ریوائیو، یعنی پھر سے ان کو ان کی جو مسلمانوں کی جو ایک پاور تھی اس کو ریوائیو کرنے کے لیے جو ہے اسٹرگل شروع کی۔ تو ان تمام لوگوں کو ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے، ان پرسنالٹیز کو، اور اس کو ہم ریوائولسٹ موومنٹ کے نام سے ہم پڑھیں گے۔ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، جس میں سب سے پہلی جو پرسنالٹیز ہے وہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ۔ فرسٹ پرسنالٹی حضرت شاہ ولی اللہ۔ ان کا میں ایک اوور ویو دیتا ہوں کہ یہ ایک ان کے فادر جو تھے وہ ایک دہلی کے اندر ایک مدرسہ آپریٹ کرتے تھے، چلاتے تھے، اور انہوں نے اپنی جو انیشیل جو ایجوکیشن اسی مدرسے سے حاصل کی، اور بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، اور 15 ایئر میں جسٹ ان دا ایج آف 15 ایئر انہوں نے جو ہائیسٹ ایجوکیشن ہوتی ہے جو اسلام مدرسوں میں اس وقت ہوتی تھی فقہ کی، اور یہ ساری ہائیسٹ بہت ہی جو کہ 25-27 ایئرس میں لوگ جا کے جو ہے اس کو اچیو کرتے تھے ان ساری ڈگریز کو، تو انہوں نے جسٹ 15 ایئر میں عالم، فاضل، مفتی، یہ ساری ڈگریز جو ہیں وہ حاصل کر لی۔ تو ہی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ آن ہز ایج۔ اب وہ اس میں آگے بڑھتے رہے اپنی اور ایجوکیشن میں، بٹ ایٹ دی ٹائم آف ہز فادر، ان کی فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے پھر مدرسے کے سارے ایڈمنسٹریشن اپنے ہاتھ میں لے لیا اور چلانا شروع کر دیا مدرسے کو۔ لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ سوچتے بھی رہے کہ ایسی آخر کیا وجہ ہے، اس پہ انہوں نے
کہ مسلمان اتنے ویک ہو گئے, اتنے ڈپریس ہیں, ہر کوئی ان پہ کوئی کہاں سے حملے کر رہا ہے. اتنی بڑی کنگڈم تھی, تھاؤزنڈس آف ایئر اپروکس انہوں نے گورنمنٹ کی, بٹ آج مسلمان اتنے ویک کیوں ہیں, اس کے ریزنس انہوں نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. تو ان کی پوری اسٹرگل موومنٹ میں, کیونکہ وہ ایک اس طرح کے جو پرسنالٹی تھی, کیونکہ ریلیجیس پرسنالٹی تھی, کیونکہ ان کا اس سائڈ بھی بہت سارا کنٹریبیوشن ہے, اور یہ جو پولیٹیکل جو مسلمانوں کی جو ایک ڈپریس تھے بہت زیادہ مسلمان, اس طرف بھی بہت زیادہ ورکنگ تھی, اور بہت انہوں نے انیشیٹو لیا مسلمانوں کی پولیٹیکلی اسٹرانگ بنانے کے لیے. تو ون بائی ون ہم ان کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. چلو اسٹاپ کرو. اچھا, ون بائی ون ان کی جو پوری لائف ہسٹری ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. اوکے, ناؤ وی ول اسٹارٹ آور ٹاپک شاہ ولی اللہ. اس کی میں پوری جو آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا, پوری ایک بریف ریویو دیا میں نے, بٹ اب اس کی جو ہیڈنگس کیا ہوں گی اس کو ہیڈنگس آپ کو میں نے شروع میں بتا چکا ہوں. ہیڈنگس از ویری امپورٹنٹ, اور ایک سم سارٹ آف جو میں نے آپ کو ایک ریویو دیا ہے ہر کوشچن کا, ہر ٹاپک کا دیتا ہوں. تو انٹروڈکشن آپ ضرور لکھیں, اس میں چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن لکھ دیں کہ یہ ایکچولی یہ ٹاپک کیا ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہے. نمبر ایک, فیملی بیک گراؤنڈ. فیملی بیک گراؤنڈ حضرت شاہ ولی اللہ کا کیا تھا؟ ہی از بورن نیئر ٹو دہلی. ایک ولیج تھا وہاں 1703 میں پیدا ہوئے. ایک بہت ہی ریلیجیس فیملی تھی, اور ان کے فادر ایک مدرسہ رحیمیہ جو تھے وہ چلاتے تھے, اس کے ہیڈ تھے, شیخ تھے اس کے مدرسہ, اور ان کے فادر کا نام شاہ عبد الرحیم تھا. یہیں سے وہ اور وہ ان کے جو نام تھا شاہ عبد الرحیم نے رکھا قطب الدین, جو بعد میں فیمس جو ہوئے جس نام سے شاہ ولی اللہ کے نام سے. ان کی جو بہت ہی جو کنٹریبیوشن تھا مذہب, دین اور کے حساب سے ہر اینگل پہ جو ان کا کنٹریبیوشن تھا, اس وجہ سے وہ شاہ ولی اللہ کے نام سے فیمس ہوئے. سیکنڈ ہیڈنگ ہے ارلی ایجوکیشن. اوبیسلی جیسے میں نے بتایا کہ ان کے فادر جو تھے وہ ایک مدرسہ رن کرتے تھے, اس کے شیخ تھے, ہیڈ تھے, تو اوبیسلی انہوں نے اپنی انیشیل ایجوکیشن جو ہے وہیں سے حاصل کی, اور ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے. اور ایٹ دی ایج آف 15 انہوں نے ایک جو ڈفرینٹ ڈگریز ہوتی ہیں ریلیجیس ایجوکیشن کی, عالم, فاضل, مفتی, اور اس طرح کی جو تھی وہ ایٹ دی ایج آف 15 انہوں نے ساری اچیو کر لی, جو کہ 25-27 ایئرس کی ایج تک لوگ حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ہماری ہیڈنگ ٹیچر. اوبیسلی جب وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے, بہت ہی ارلی ایج میں انہوں نے اسلامک ایجوکیشن جو اس وقت تھی وہ حاصل کی اپنے فردر ہائر ایجوکیشن کے لیے. اس وقت 724 میں فردر ایجوکیشن کے لیے حجاز, اس وقت سعودی عرب کو حجاز کہا جاتا تھا 1724 20 ٹھیک ہے. تو وہ 1724 میں حجاز میں فردر ایجوکیشن مدینہ میں جو وہ حاصل کرنے کے لیے چلے گئے, اور 12 ایئرس وہ وہیں رہے حجاز میں. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹوٹل لائف جو ہول لائف وہ وہیں پہ گزارنے کا ڈیسائیڈ کیا. بٹ ایک دن وہ اپنے وہاں مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے دن کے وقت, پلر سے ٹیک لگا کے, تو وہ سو گئے, ان کو نیند آ گئی, اور وہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ واپس انڈیا یا ہندوستان آئیں اور مسلمانوں کو گائیڈ کریں, مسلمانوں کو لیڈ کریں, آپ کی وہاں زیادہ ضرورت ہے. تو انہوں نے 12 ایئر واپس ڈیسائیڈ کیا کہ پھر سے وہ ریٹرن بیک ٹو سب کانٹیننٹ واپس آ گئے, اور یہاں پہ اپنی انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی جو سروسز دینا شروع کی.
اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے پریچنگ آف اسلام. جب وہ ریٹرن بیک سب کانٹیننٹ آ گئے, انہوں نے اسلام کی پریچنگ شروع کی, اور انہوں نے سوچا کہ مسلمان اتنے جو ہے اپنے ریلیجیسلی بہت ویک ہو گئے, کیونکہ دوسرے جب پولیٹیکل ویک ہو گئے تو انہوں نے جو ہے وہ دوسرے جو نان مسلم جو ریچولس تھی, نان مسلم ایکٹیویٹیز تھیں, وہ زیادہ ان میں آ گئی. اور تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مسلمانوں کے ایک اویئرنیس جو ہے وہ شروع کی جائے, اور انہیں بتایا جائے کہ ایکچولی مسلم گلوری جو ہے وہ کیا ہے. آپ کو یہ جو آپ نے ایکٹیویٹی شروع کی ہیں یہ نان مسلم ہے, ایز پر اسلامک نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی بہت ہی تیز ایک اسٹرگل شروع کی تاکہ مسلمانوں کے اندر دوبارہ جو ہے ٹیچنگ آف اسلام کو ریوائیو کیا جا سکے. نمبر 5 ہے ٹرانسلیشن آف قرآن. ان کا ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ٹرانسلیشن آف اسلام. ڈیورنگ دا پریچنگ آف اسلام انہوں نے دیکھا کہ چونکہ مسلمانوں میں سب کانٹیننٹ میں زبان جو تھی وہ عربی نہیں تھی, اور اس وقت عربی میں ہی پڑھی جاتی تھی, تو مسلمانوں کو بیسیکلی وہ سمجھ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تھے ایکچولی اس کا جو فوکس ہے اس قرآن کا جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. انہوں نے فرسٹ ٹائم جو بہت ہی انارمس ورک تھا, انہوں نے اس کو پرشین میں ٹرانسلیشن کیا تاکہ لوگ اچھی طرح سے ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس قرآن کی سمجھ آئے اور وہ صحیح طور سے قرآن کو سمجھ سکیں, تاکہ اپنے خود سے, تاکہ وہ ان کو زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہو, اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ایکچولی قرآن ایڈریس کیا کرنا چاہ رہا ہے مسلمانوں سے. کیا ایسی اس بات قرآن میں کہ جب وہ تھوڑے سے عرب کے لوگوں کو جب ان کے درمیان یہ آئی تو وہ کیا اس نے کریٹ کیا کہ وہ پوری آدھی دنیا تک مسلمان جو ہے نا پھیل گئے. اٹ مینس کہ اس میں کوئی ایسی بات تھی, اور چونکہ وہ عربی تھے, عربی سمجھتے تھے, اور موسٹ وہ اس کو سمجھتے تھے, اور یہ ایک ایسا قرآن کا ایک یہ بہت بڑا وہ بات ہے. تو وہ ٹرانسلیشن کی وجہ سے وہ دوبارہ سے انہوں نے سوچا کہ ٹرانسلیشن آیا تو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. یہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. جب یہ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے مدرسے کے شیخ بنے, تو انہوں نے فردر ایک اور کنٹریبیوشن کی کہ انہوں نے اس قرآن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. یہ ایک اور بہت بڑی کنٹریبیوشن تھا کہ قرآن کو اردو میں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ پرشین بھی نہیں سمجھتے تھے, سب کانٹیننٹ میں اردو بولتے تھے, تو پھر ان کی جو اردو ٹرانسلیشن سے بہت بڑی تقریباً تمام لوگ جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن کو قرآن کو سمجھنے لگ گئے. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اس کے بعد ہے ہمارا پولیٹیکل رول. پولیٹیکل رول جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ مسلمان پولیٹیکلی بہت ہی ویک ہو گئے ہیں. مغل ایمپرر جو ہے وہ صرف دہلی تک جو ہے وہ شرنک ہو گئی ہے, اس کی کوئی رچ نہیں ہے, پورے اپنی جو تھی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس جو ہیں وہ کریٹ ہو چکی ہیں. تو وہ جو اور مسلمان اوبیسلی جب گورنمنٹ پاورفل نہیں ہے مسلم کی, تو مسلمانوں کو ہر جگہ سے تھریٹ نان مسلم کی طرف سے, جس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ جاٹ, مراٹھا اور سکھ تھے. سکھ سے مسلمانوں کی بہت پہلے ایک اینیمی رائیولری چل رہی تھی کہ وہ اورنگزیب کے زمانے میں اورنگزیب نے ان کے جو ایک بڑے گرو ہوتے ہیں اس کو ڈیتھ سینٹنس سزائے موت دے دی تھی. تو مسلمانوں اور سکھوں کی ویسے ہی دشمنی چلی آ رہی تھی, اور جب مسلمان ویک ہونا شروع ہوئے تو جاٹ اور مراٹھا بہت ہی ہیوی قسم کے مسلمانوں کے لیے تھریٹ بن گیا پولیٹیکلی, اور بہت نقصان پہنچایا. تو انہوں نے شاہ ولی اللہ نے بہت سے مسلم لیڈر جو مسلم اسٹیٹ تھی جو اسٹرانگ تھی, ان کو جو ہے وہ لیٹر لکھے کہ مسلمانوں کے بارے میں, جس میں روہیلا اسٹیٹ تھے, ان کے سردار نجیب اللہ, ان کو لیٹر لکھا, اور افغانستان کا رولر احمد شاہ ابدالی جو تھا ان کو لیٹر لکھا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ہیلپ کی جائے, اور بہت ہی مسلمان پرابلم میں ہیں جاٹ اور مراٹھاس کی وجہ سے. تو 1761 میں مراٹھاز نے جو ہے وہ بہت ہی بڑی آرمی کے ساتھ بہت ہی اسٹرانگ اٹیک کیا جاٹ پہ,
اور مراٹھاز پہ، اور جو ہے وہ کرشنگ ڈیفیٹ کیا مراٹھاز کو، ٹوٹل جو ہے نا ڈیمالش کر دیا، ان کی جو پاور تھی اور مسلمانوں کی لیے جو تھریٹ تھا وہ ٹوٹل ڈیمالش کر دیا، کرشنگ ڈیفیٹ کیا. اس کے بعد مراٹھاز جو ہے کبھی بھی مسلمانوں کے تھریٹ نہیں بن سکے. یہ ایک بہت بڑا ان کا رول تھا پولیٹیکلی، میں نے جیسے ریلیجیس پہلے کا، اور پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کی وجہ سے ان کے یہ مسلمانوں کو فیور ملا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آتھر انہوں نے بہت ساری بکس فقہ پہ اور دوسری چیزوں پہ لکھی بکس، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ٹرانسلیشن جیسے کی، اور بہت فقہ کی بکس لکھی، اور ایک بک لکھی حجت البالغہ. حجت البالغہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، انارمس کنٹریبیوشن تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ اسلام ایک کسی کو اسلام سے جو ہے نا تھریٹ کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام ایک یونیورسل دین ہے، اور جو یونیورسل دین ہوتا ہے وہ جو ہے کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہے، تو وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے جو ہے نا پیس ہے. اسلام کا بیسک مذہبی پیس ہے. انہوں نے کہا اسلام کا جو بیسک جو میننگ ہے وہی پیس ہے، تو وہ کسی کے لیے تھریٹ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جس کی وجہ سے تھوڑی سی جو مسلمانوں کے نان مسلمس کی جو تھی وہ تھوڑا سا سافٹ ایک کارنر پیدا ہوا، اس کی جو کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اس کے علاوہ یہ بک انہوں نے لکھی تھی، اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ 1762 میں دہلی میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اس طرح سے یہ ایک بہت بڑی ایک جو پرسنالٹیز ہے شاہ ولی اللہ کے کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور اس کی پوری ہیڈنگس بھی بتائی، انٹروڈکشن سے لے کے ان کی پوری کنٹری لائف ہسٹری بتائی. تھینک یو.